السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے خاص
جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم داتا ہے، گنج بخش ہے اور رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ آج 27 اکتوبر 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا وقت انتہائی قلیل ہوتا ہے جبکہ موضوع طویل ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق خاص کے ساتھ چند معروضات تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے بات ہماری یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ کتنے قسم کے لوگ ہیں جن کو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، یا وہ کتنے وہ گناہ تھے جو انسان کو جہنم کے قریب کر دینے والے۔ ان میں سے بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنہ ینفق ثم یمحق، کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر تجارت کرنے والے، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنے والے، فرمایا یہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح آج کے خطبے کے اندر جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان میں سے پہلا نمبر یہ ہے، خائن بندہ، خیانت کرنے والا بندہ، والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کی پاسداری کرنے والے، وعدوں کی پاسداری کرنے والے۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم امانتیں امانت داروں کے سپرد کر دو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اسی طرح جو بندہ خیانت کار ہے، خیانت کرنے والا ہے، خائن اسے کہتے ہیں، قیامت والے دن اس بندے کی حالت کیا ہوگی؟ آئیے ذرا حدیث پاک سنیے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 778، راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثہ علی الصدقۃ
فقال یا ابا الولید اتق اللہ اتق اللہ لا تأتی یوم القیامہ تحملہ ببعیر رخاء تحملہ ببعیر رخاء او بقرۃ لہا خوار او شاۃ لہا سعاج. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک لکذالک ان ذالک لکذالک قال ای والذی نفسی بیدہ ان ذالک لکذالک الا من رحم اللہ والذی بعثک بالحق لا اعمل علی شیء ابدا او قال علی اثنین. اب یہ جو متن پڑھے نا اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی الصدقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا. کس کو؟ عبادہ بن صامت. عبادہ بن صامت تو حدیث کے راوی ہیں نا، آگے آ رکھا ہے فقال یا ابا الولید، اس بندے کو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی الصدقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کی، جسے عامل کہا جاتا ہے. اسی طرح فقال، اور ساتھ فرمایا یا ابا الولید اتق اللہ، اے ابو ولید اللہ سے ڈرتے رہنا. اتق اللہ، زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ وصول کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ پیغام، یہ وصیت امام کائنات نے ابو الولید کو فرمائی. فقال یا ابا الولید اتق اللہ، اے ابو ولید زکوٰۃ وصول کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اب یہ ابو الولید کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس کے اندر بھی کوئی معاملہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ لا تأتی یوم القیامہ، اس حالت میں نہ آئے قیامت والے دن. لا تأتی یوم القیامہ، اس حالت میں نہ آنا. اب ابو الولید کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کون سی حالت میں؟ فرمایا ببعیر لہو رخاء، کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلا رکھا ہو. تأتی یوم القیامت تحملہ لہو رخاء ببعیر، رخاء اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں. اس حال میں نہ آنا ہے ابو الولید کہ تم اونٹ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آؤ جو بلا رکھا ہو. لا تأتی یوم القیامت تحملہ لہو رخاء ببعیر، اس حالت میں نہ آنا کہ اونٹ تمہارے کندھوں پر ہو اور بلا رہا. او بقرۃ لہا خوار، فرمایا ہے ابو الولید اس حال میں نہ آنا کہ تم نے گائے، او بقرۃ لہا خوار، او بقرۃ لہا خوار، کہ گائے کو تم نے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آؤ. لہا خوار، جو ڈکا رہی ہو. جو گائے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ ڈکا رہی ہو. اے ابو الولید اس حالت میں نہ آنا کہ قیامت والے دن اونٹ تم اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آؤ اور وہ بلا رکھا ہو، اور گائے کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے آؤ جو ڈکا رہی ہو. اور
اور آگے فرمایا او شاۃ لہا سواج، ایسا نہ ہو کہ تم بکری کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آؤ جو ممیا رہی ہو، اونٹ، گائے اور بکری۔ یہ حکم کائنات کے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس کو؟ ابو الولید کو۔ اس حال میں نہ آنا، ذرا توجہ کرنا۔ فقال یا ابو الولید اتق اللہ لا تأتی یوم القیامت ببعیر له رخاء او بکرۃ لها خوار او شاۃ لها سواج۔ اونٹ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، گائے اپنے کندھوں پر نہ اٹھا کے آؤ جو ڈکا رہی ہو، بکری اپنے کندھوں پر نہ اٹھا کے آنا جو ممیا رہی ہو۔ جب کائنات کے امام نے یہ تین حکم ابو الولید کو فرمائے تو ابو الولید پتہ کیا کہتا؟ فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ذالک لکائن، کیا ایسا بھی ہے؟ ان ذالک لکائن، کیا خیانت کرنے والا اس حال میں بھی آئے گا؟ عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء کو یہ بات کہی۔ فقال یا رسول اللہ ان ذالک لقائن، جب عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ان ذالک لقائن، کیا اللہ کے رسول ایسا بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا؟ قال ای والذی نفس بیدہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے حق میں، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ قال ای والذی نفسی بیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے، اگر اللہ کے پیغمبر قسم نہ بھی اٹھاتے اہل ایمان کو پھر بھی یقین تھا، لیکن کائنات کے امام نے قسم اٹھائی۔ قال ای والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبض و اختیار کے اندر میں محمد کی جان ہے۔ اور آگے فرمایا ان ذالک لک ذالک، ہاں ہاں، جو خیانت کرے گا، جو خائن بنے گا، اس کا یہی حشر ہوگا۔ خیانت کار آدمی کا یہی حشر ہوگا۔ ان ذالک لک ذالک لکائن، خیانت کرنے والے بندے کا یہی انجام ہوگا۔ پھر عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الا من رحم اللہ۔ عبادہ کا کلام آگے ہے، اللہ کے رسول نے جب قسم کھا کے یہ بات فرمائی، ہاں خیانت کار بندے کا یہی انجام ہوگا، الا من رحم اللہ، جس پر میرا اللہ رحم کرے، جس پر میرا اللہ رحم۔ اس کے بعد عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر فرماتے ہیں قال فوالذی بعثک بالحق، قسم ہے رب العالمین کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، جس نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا۔ فوالذی بعثک بالحق لا اعمل علی شیء ابدا او قال علی اثنین، اللہ کے رسول قسم ہے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر خیانت کار بندے کا، خائن بندے کا قیامت والے دن یہ انجام ہوگا
تو پھر میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا، میں کبھی بھی زکوٰۃ وصول نہیں کروں گا، زکوٰۃ کی وصولی والا کام نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ثابت ہو گیا جو خائن بنے گا، جو خیانت کرے گا، اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ پہلے بندے کا ذکر۔ پہلے بندے کا یہ ذکر ہے جو خائن، خیانت کرنے والا۔ یہ جو حدیث سنائی سمجھ آ گئی؟ بولو تو صحیح۔ چلو دوسری حدیث سماعت فرماؤ۔ پہلا بندہ خائن، اس کا انجام یہ ہوگا جو حدیث پڑھ کے بتا دی۔ نمبر 2، دوسرا بندہ بکاری پیشہ ور۔ بکاری پیشہ ور، ان بندوں کا انجام کیا ہوگا کل قیامت والے دن؟ آج خیانت کا گناہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور گزشتہ جمعے جو 10 بندوں کا، جو 10 گناہوں کا ذکر کیا تھا، وہ گناہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اور آج 27 اکتوبر کے خطبہ جمعہ کے اندر جن گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور جو گناہ جس بندے میں پایا گیا، یہ گناہ بندے کو ہلاک کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ پہلا گناہ کا ذکر کیا ہے۔ اب دوسرے گناہ کا ذکر، بکاری پیشہ ور۔ بکاری کس کو کہتے ہیں؟ کاشف بھائی بتائیں۔ بکاری پیشہ ور، مانگنے والا، فقیر کو بکاری پیشہ ور کہتے ہیں۔ ایک بندے کی روٹین ہی یہی ہے، صبح سے شام تک مانگنا، شام سے صبح تک مانگنا۔ اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1041، اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2396۔ اور میرے بھائیوں، جہاں تک یہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جمعے کے خطبے کی آواز جا رہی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس ما یزال الرجل، جو بندہ ہمیشہ سے سوال کرتا ہے، ما یزال الرجل، حد چپ ہو جا، ما یزال الرجل یسأل الناس، ما یزال الرجل یسأل الناس، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، آدمی ہمیشہ لوگوں سے، رسول اللہ کی حدیث ہے، میری بات تو نہیں، ما یزال الرجل یسأل الناس، جو بندہ لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، فرمایا حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا، ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ آج کے خطبے کے اندر یہ احادیث مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بکاری پیشہ ور کا یہ حال ہوگا قیامت والے دن۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دل کی تختی پہ لکھ لو، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی تأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعۃ اللحم، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، اللہ دے نا دے دے دے، ولی دے نا دے دے دے، دے داڑیاں کا پکا اللہ تینوں دے وے گا مربع۔ جس بندے کا پیشہ ہی یہی ہے کہ اس نے دن رات لوگوں سے سوال کرتا ہے، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ اللَّحْمٍ، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث سماعت فرماؤ، بکاری پیشہ ور، مانگنے والے جنہوں نے پیشہ ہی مانگنا بنا رکھا ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے، 1041 نمبر ہے اور 2396 نمبر ہے۔ حدیث پاک کا اللہ کے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تقصرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بکاری پیشہ ور پر دوسری حدیث، خاموش ہو جاؤ بچوں، بکاری پیشہ ور ہمیشہ سے سوال کرنے والا، دوسری حدیث اس موضوع پر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے کس چیز کا، اموالہم، معلومات کا۔ یقیناً آپ کسی بھی اڈے پر چلے جائیں، جن کا یہ پیشہ مانگنا ہے نا، جو یہ مانگنے والے لوگ ہیں، ان کی ذرا تحقیق آپ کریں، پیچھے بلڈنگیں نظر آئیں گی، کوٹھیاں نظر آئیں گی، صرف کیا یہ پیشہ بنا رکھے۔ بالکل ٹھیک ہی ہے۔ آپ بھائی کو اجازت ہے آج کوئی بھی شور کرے نا، ٹھا کر کے لگا۔ اچھا، ان لوگوں نے بلڈنگیں بنا رکھی ہوتی ہیں، صرف کیا مانگنا، کیا کرنا۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، من سأل الناس، من جو کوئی سألا، سوال کرتا ہے لوگوں سے، الناس لوگوں سے، اموالہم، مال اکٹھا کرنے کے لیے، کس چیز کے لیے، من سأل الناس اموالہم، مال جمع کرنے کے لیے، کس لیے، تکثرن، کہ زیادہ سے زیادہ مال ہاتھ میں آ جائے، زیادہ سے زیادہ مال ہاتھ میں۔ من سأل الناس اموالہم تکثرن، جو مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا، من سأل الناس اموالہم تکثرا فإنما يسأل جمرا، وہ آگ کا انگارہ طلب کرتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں بھیک مانگ رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے میں زکوٰۃ مانگ رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے میں چندہ مانگ رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے میں اللہ کے نام کا سوال کر رہا ہوں، بلکہ بظاہر تو تم لوگوں سے مانگنا، یہ مال سوال، مال جمع کرنے کے لیے ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الْجَمْرَ، حقیقت میں وہ آگ کا سوال کرتا ہے۔ کس چیز کا؟ آگ کا۔ آپ اپنی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھ سکتے ہو؟ کیا میری اور آپ کی ہتھیلی آگ کا انگارہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ لیکن امام کائنات، لیکن ایک بات یاد رکھو،
یہ دنیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اور یاد رکھو اس دنیا میں آئے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے توحید و رسالت کو ماننے کے لیے، اور جب بندہ نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، محمد رسول اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ کس کی مرضی چلتی ہے؟ یہ دنیا تو میرے بھائیوں گناہوں میں گزر جائے گی، ہنسی خوشی میں گزر جائے گی، لیکن جہاں ہمیشہ سونا ہے قبر میں، اور قبر کے بعد قیامت والے دن اٹھنے کا، روز محشر کا، حشر میدان کا، اور جب قیامت والے دن یہ حساب و کتاب ہوگا، کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فعدلک فسواک۔ اے انسان آج بتا کس چیز نے تجھے میرے بارے میں غرق کیا تھا؟ ما غرک، کیا تیرے تک رسول اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ کیا تمہارے پاس علماء دین بتانے والے نہیں آئے؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا اس معاملے کے بارے کے اندر، ان گناہوں کے بارے کے اندر؟ ما غرک بربک الکریم۔ میں اور آپ کیا جواب دیں گے قیامت والے دن؟ ہم یہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہاری نگاہوں میں میرے رب کا کوئی وقار نہیں، تمہاری نگاہوں میں میرے رب کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اگر مقام و مرتبہ ہوتا تو ہمارے دلوں کے اندر بھی آج یہ بات ہوتی کہ نہیں بھائی یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، عرش والا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونھا یوم الدین۔ کرامن کاتبین بیٹھے ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے۔ آج ہم یہ کتاب و سنت کا پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں، جو ہم اچھائی یا برائی، نیکی یا بدی کرتے ہیں، ہماری ویڈیو بھی بڑھ رہی ہے، اس کا نام رسول اللہ کی زبان سے ہذہ سجلات نکلا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پہلا گناہ خائن بندے کا انجام بتا دیا ہے، اور دوسرا گناہ بھکاری پیشہ ور۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، وہ آگ کا سوال کرتا ہے چاہے وہ آگ کا انگارہ تھوڑا لے لے یا زیادہ لے لے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ سوال کرنا کیا ہے؟ آگ کا انگارہ ہے۔ سوال کرنا کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو، سوال کرنا کیا ہے؟ آگ کا انگارہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے، چاہے تھوڑا لے لو یا زیادہ۔ دو حدیثیں ہوگی بخاری پیشہ ور پر، یعنی جن کا ہمیشہ سے مانگنا ہی پیشہ ہو۔ اس پر تیسری حدیث سماعت فرمائیے، پہلے اس کا حوالہ سماعت فرمائیے۔ مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 849، اور دوسرا حوالہ احمد پہلی جلد صفحہ 193، اور تیسرا حوالہ صحیح ترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 814 نمبر ہے، 800۔ راوی کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے، رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام کائنات اللہ کے رسول میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ولا یفتح عبد باب المسألۃ۔ پیارے بھائی آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، ان میں سے جو بچے بھی بولے نا، یہ آپ کی ڈیوٹی، اللہ آپ کو عزت دے، برکت دے۔ میں ایک بیمار بندہ 4 بیماریوں کے اندر مبتلا ایک حدیث یاد کر کے آپ کے لیے حدیثیں یاد کرتا ہوں، ان بچوں کے شور کے لیے تو نہیں یاد کرتا، اور تمہیں خالص دین سناتا ہوں حوالے کے ساتھ، اس لیے یہ سامنے حدیث کی کتاب رکھتے ہیں، ورنہ دلائل تو زبانی سن لو۔ بخاری پیشہ ور پر یہ تیسری حدیث، 3 حوالے دیے ہیں، اور راوی کا نام بھی بتایا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کائنات کے امام اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ جو کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، جو کوئی بندہ سوال کا دروازہ، وَلَا يَفْتَحُ بَابٌ، اگر یہ حدیث نہ ہو چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، خطیب جھوٹ بولے زبان کاٹو، اس سے اور کیا بات ہے؟ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ، جو کوئی بندہ بھی سوال کا دروازہ، کیا مطلب ہے وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ؟ اللہ کے نام پہ دے دو، رسول کے نام پہ دے دو، علی کے نام پہ دے دو، اور بعض بھائی کہتے ہیں یا علی، یہ یا علی کا نعرہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں، یہ موضوع نہیں، ورنہ میں آپ کو اس کی بھی تحقیق آپ کے سامنے رکھتا۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ، جو کوئی بندہ سوال کا دروازہ، بولتے نہیں جے، کھولتا ہے، یہ زمین پہ چل رہا ہے اور زمین پر سوال کر رہا ہے، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ، سوال کا دروازہ کھولتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ بَابَ فَقْرٍ، تو ضرور بے ضرور آسمان والا رب اس پر فکر و فاقے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ اب تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو ہمیشہ تک، تو مرتے دم تک، تیری زندگی سے آخری سانس نکلنے تک تو مانگتا رہے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب بھی یہ ہے وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، فرمایا اب تیرے لیے میں فکر و فاقے کے دروازے کھول دوں گا۔ کیا مطلب؟ تو ساری زندگی مانگتا رہے، تیری پھر بھی پوری نہیں پڑے گی۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں کسی ایک موضوع کو لے کر چلوں، دلائل زیادہ ہیں، لیکن پہلا نمبر خائن بندہ، خیانت کرنے والے کا انجام آپ کو بتا دیا 27 اکتوبر کے خطبہ جمعہ کے اندر۔ دوسرا بکاری پیشہ ور کا انجام جو قیامت والے دن ہوگا، اس پر میں نے 3 حدیثیں پیش کر دی ہیں۔ اب آگے جاؤ۔ تیسرا گناہ، کسی پر جو بندہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جھوٹی تہمت لگانے والے کا انجام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جھوٹی تہمت لگانے والے کا انجام کیا ہوگا؟ پہلی بات بھائیو، اللہ رب العالمین کا جو قرآن ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، جو کوئی پاک دامن مسلمان عورتوں پر
تہمت کا الزام لگاتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر دنیا پر بھی ان کے اوپر لعنت ہے اور آخرت والے دن بھی ان کے اوپر لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، میرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت کا الزام لگائے گا قیامت والے دن ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اور سنیے تیسری بات آپ کے سامنے، تیسرا گناہ کا ذکر آپ کے سامنے ہے، جھوٹی تہمت۔ اچھا، اگر کوئی بندہ کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 بندوں کا، 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے بندوں کا؟ 4 شہداء، سورۃ نور کے اندر موجود ہے 18واں پارہ۔ اچھا، بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض کر رہا ہوں جو کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قذف مملوکن، من قذف مملوکن بالزنا یقام علیہ الحد، یقام علیہ الحد الا کما قال، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من قذف مملوکن بالزنا، جو شخص کسی غلام پر زنا کی تہمت لگائے گا، من قذف مملوکن بالزنا، جو کوئی شخص کسی غلام پر زنا کی تہمت لگائے گا، الزام لگائے گا، یقام علیہ الحد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور جب اللہ کی عدالت لگے گی قیامت والے دن، اس نے من قذف مملوکن، جس انسان نے کسی غلام پر، کسی پر تہمت کا الزام لگایا ہوگا، جب اللہ کی عدالت لگے گی اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں، یقام، کھڑا کیا جائے گا، علیہ الحد، زنا لگانے والے پر حد جاری کر دی جائے گی، زنا کی تہمت لگانے والے پر حد جاری کر دی جائے گی۔ الا ان یکون کما قال، الا ان یکون کما قال، پوچھا جائے گا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، جس پر تہمت کا الزام لگایا ہے، الا ان یکون کما قال، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ پیغمبر کائنات کی حدیث ہے، الا ان یکون کما قال، دنیا میں جس کے اوپر تہمت کا الزام لگایا تھا، آج حبسہ اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج مما قال، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روک لیا جائے گا پل صراط، اللہ روک لے گا، حبسہ اللہ، روک لے گا اللہ، علی جسر جہنم، اے تہمت لگانے والے، پل صراط کے اوپر، آپ کو پتہ ہے پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے، اس پر جب تہمت لگانے والا، جب الزام لگانے والا گزر رہا ہوگا، اللہ اس کو روک لیں گے،
حبسہ اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج کما قال. اب بتا دنیا میں جس کے اوپر تہمت لگائی تھی، دعویٰ اگر کیا تھا، دلائل پیش کر، گواہ پیش کر، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہوگی، یہ فیصل آباد کی عدالت نہیں ہوگی، یہ ڈچکوٹ کی عدالت نہیں ہوگی، یہ سمندری کی عدالت نہیں ہوگی، یہ رب العالمین کی عدالت ہوگی. جب اللہ حد لگائے گا، جب تک عذاب نہیں بھگتے گا آگے نہیں جا سکے گا. یہ 3 بندے ہو گئے. آج کتنی ڈیٹ ہے؟ بولو کتنی ڈیٹ ہے؟ تو کتنی حدیثیں بیان ہو گئیں؟ حدیثیں ویسے زیادہ بیان ہوئی ہیں. پہلا گناہ خائن، خیانت کرنے والا، دوسرا بھکاری پیشہ ور، تیسرا جھوٹی تہمت لگانے والا. اب چوتھے نمبر پہ آؤ، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور خود نیک کام نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور خود برائی سے. اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، اور حدیث کا نمبر ہے 1660، کتاب الایمان. اسی طرح صحیح بخاری 3267، اسی طرح صحیح مسلم 7483. حدیث پاک کا نمبر ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجاء بالرجل یوم القیامت، یجاء بالرجل یوم القیامت، قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، فیلقا فی النار فتندلق افتابہ فی النار فیدور کما یدور الحمار برحاہ فیجتمع اہل النار علیہ فیقولون ای یا فلان ما شأنک، فیقولون ای یا فلان ما شأنک الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہى عن المنکر، الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہى عن المنکر، قال کنت آمرکم بالمعروف وآتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ. اب یہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑھے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. یجاء بالرجل یوم القیامت، قیامت والے دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے والے قیامت والے دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے والے، ان کے مقدمات، یہ کیس جب اللہ کی عدالت میں لگیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقدمات کے فیصلے جب رب العالمین فرمائے گا، تو اس وقت یجاء بالرجل یوم القیامت، قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، فتندلق افتابہ فیلقا فی النار فتندلق افتابہ، جس کو معجب سزا قرار دے کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. کہاں ڈال دیا جائے گا؟ دعا کرو اللہ قیامت والے دن آگ سے محفوظ رکھے. اچھا، جب مستوجب عذاب دے کر اس کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا کہ آگ کے اندر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی آنتڑیاں باہر آ جائیں گی.
کیا ہوگا؟ آنتڑیاں باہر آ جائیں گی. جب باہر نکل پڑیں گی وہ اپنی آنتڑیوں کو اس طرح پیسے گا جس طرح خراس کا گدھا اپنی چکی کے ذریعے آٹے کو پیستا ہے. یعنی جس طرح چکی میں چلنے والا گدھا اپنی چکی کے گرد چلتا رہتا ہے، اسی طرح وہ شخص اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد چکر لگائے گا اور اپنے پیروں تلے روندے گا. جو آنتڑیاں آگ میں پہنچنے سے پہلے میرا رب نکال دے گا، ان کو اپنے پیروں تلے روندے گا. چنانچہ اس شخص کی، اس بندے کی یہ حالت دیکھ کر دوزخی یعنی اس زمانے کے فاسق، فاجر، مشرک ان کے پاس جمع ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں جب جمع ہو جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ الیس کنت تأمرنا، نا یہ پچھلے الفاظ، فیقولون ایا فلان ما شانک، اے میرے بھائی آج تمہاری یہ حالت، جبکہ تم تو ہمیں دنیا میں نیک کاموں کی تلقین کرتے تھے، ہمیں برائی سے روکتے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، آج تمہارا یہ انجام. ایک بات یاد رکھو، چاہے ہمارے علماء کے اندر بھی اگر کوئی بظاہر دین کا کام کرتا ہے لیکن چھپکے سے وہ گناہ کا کام کرتا ہے، یا علماء سے ہٹ کر کوئی بھی بندہ ہو جس کے اندر یہ گناہ پایا جائے گا، وہ اس عذاب کا حقدار بنے گا. اچھا، جب اس زمانے کے دوزخی لوگ، کافر، مشرک، فاجر جب جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تو نیک کام کیا کرتا تھا، ہمیں کہتا تھا نماز پڑھو، ہمیں کہتا تھا گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اور آج تمہاری یہ حالت، آج تمہاری یہ حالت. تو یہ بندہ پھر پتہ کیا کہے گا؟ جواب دے گا الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ. اصل بات یہ ہے، آج میرے ساتھ یہ جو عذاب کا جو سلسلہ بنا ہے، اسحاق بھائی توجہ، بھائی جان توجہ، یہ معاملہ اس وجہ سے ہے میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور لوگوں سے برائی سے روکتا تھا، خود برائی سے نہیں بچتا تھا. اللہ اکبر. یہ کتنے گناہ ہو گئے؟ دوسرا بہکاؤ، پہلا گناہ خیانت، دوسرا بکاری پیشہ ور، تیسرا جھوٹی تہمت لگانے والا، اور چوتھا بولو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا کام حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا، ان کا یہ انجام ہوگا. آئیے ایک حدیث اور سماعت فرمائیے میرے بھائیوں. پانچواں گناہ کیا ہوگا؟ بدعتی بندے کا انجام کیا ہوگا؟ بدعتی بندے کا انجام، توجہ نہیں ہے آپ، میں قیمتی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کی ہر بات قیمتی ہوتی ہے نا، تو قیمتی بات کی طرف توجہ دو. بدعات کی طرف رجوع کرنے والا، بدعات کرنے والا، یعنی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول اللہ کے شریعت میں نہیں، آج ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا. بعض ایسے جرائم ہیں، وہ قاری صاحب روٹی پر قرآن پڑھنے سے کیا روٹی حرام ہو جاتی ہے؟ پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھو، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اگر روٹی پر ختم پڑھے، سورتیں پڑھے تو کھانا یہ حرام ہو جاتا ہے. آیا کہ پھر روٹی پر سورتیں پڑھنے سے روٹی حرام ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ایسے کام کر، صبح کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟
2 کی بجائے 3 پڑھ، کیا ہے؟ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، 4 کے بجائے 5 پڑھ، نیکی کا کام ہے نا۔ کیا ایسی اگر 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھو گے رب کی بارگاہ میں قبول ہے؟ جو محمد رسول اللہ دین لے کے آئے اس کے اندر اگر اضافہ کرو گے تو رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن بات کو سمجھو، آخری الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول قبرستان کی طرف گئے اور قبرستان میں داخل ہو کر کہا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ویغفر اللہ لنا وایانا وایاکم۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا اے قبرستان کے مومن گھر والوں، تم پر رب کی سلامتی ہو۔ اچھا، اب جن بھائیوں کو اس مسئلے کا نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں قبر والا زندہ، قبر میں جو لوگ ہیں وہ زندے۔ او بھائی سلام تو زندہ کو کیا جاتا ہے نا، اگر قبر والا زندہ نہیں تو ہم جا کر یہ کیوں کہتے السلام علیکم، یہ سلام کیوں کرتے ہیں؟ یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر قبر میں پڑھنے والا، قبر میں سونے والا اگر زندہ ہے تو دفنایا کیوں گا؟ اور اگر قبر میں انسان زندہ ہے جنازہ کیوں پڑا تھا؟ وہ قبر والا اگر زندہ ہے اس کو غسل کیوں دیا تھا؟ او بھائی اس سے مراد قبر میں پڑنے والا مردہ زندہ نہیں، یہ تو دعا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے قبرستان والوں تم پر میرے رب کی سلامتی ہو، یہ دعا ہے دعا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ صحابہ کہنے لگے، جب صحابہ نبی پاک کے ساتھ تھے نا، نبی پاک نے قبرستان والوں کو سلام کیا، ایمان والے کہا، اب جو 7 صحابہ تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں، ہم آپ کے بھائی، بات کی نہیں سمجھ آ رہی، بات سمجھو کہ یہ آخری بات ہے پھر جمعے کی جواب کھڑی کروں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی، تو امام کائنات نے فرمایا نہیں تم تو میرے صحابہ ہو، جو میرے بھائی ہیں وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ بعد میں آنے والے کون؟ قیامت تک آپ کی امت مراد ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال ہے کسی آدمی کے پاس گھوڑے ہوں، کسی آدمی کے پاس، بولو بولو، کسی آدمی کے پاس جس میں سیاہ رنگ والے بھی ہو، سفید گھوڑے بھی ہو، یعنی کسی آدمی کے پاس گھوڑے جس میں سیاہ رنگ والے بھی ہو، سفید رنگ والے بھی ہو، کیا گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان سکے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں۔ اب بات سمجھ میں آئی تو پیغمبر کائنات نے فرمایا ہاں ہاں میں بھی قیامت والے دن اپنی امت کو اس طرح سے پہچانوں گا، میری امت کا یہ وصف ہوگا جو وضو کریں گے وضو والے اعضاء قیامت والے دن چمکتے چمک رہے ہوں گے۔ یہ والا حصہ وضو کی وجہ سے سفید چمک رہے ہوں گے، چہرے، ہاتھوں اور قدم، یہی آزان ہے وضو کرنے والے۔ فرمایا میری امت کے یہ اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، فرمایا یہ میری امت ہوگی۔ اور جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اب جو بدعت کو قریب کرنے والے ہیں، رسول اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، اب ان کا حال کیا ہوگا؟ توجہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ دعا کرو یا اللہ جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ اپنے جن امتیوں کو پانی پلائیں گے ان میں ہمارا اور تمہارا شمار بھی کر دے۔ اچھا، جب رسول اللہ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور بلا رکھا ہوں گا، حلموا الی الطریق، حلموا الی الطریق، حلموا الی الطریق، ادھر آؤ یہ راستہ ہے، میں اللہ کا رسول محمد ایک جگہ پہ کھڑا ہوں، آؤ میں تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اتنی دیر ہوگی اللہ کا پیغمبر محمد آوازیں لگا رہا ہوگا، اتنی دیر ہوگی درمیان میں ایک دیوار حائل بن جائے گی، ایک دیوار حائل بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، ہاں جی، اور کچھ لوگوں کو روکا جائے گا اس طرح جس طرح گم شدہ اونٹ کو روکا جاتا ہے۔ اس کے بعد آواز لگا رہے ہوں گے اللہ کے رسول ادھر آؤ یہ راستہ ہے، ادھر سے میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ ان لوگوں کو جب روکا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیوں روکا گیا، یہ بھی میرے امتی ہے، جواب آئے گا اللہ کے پیغمبر یہ تھے تو تمہاری امت کے لوگ، لیکن تمہارے جانے کے بعد انہوں نے تیرے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے تیرے دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اچھا بدعتی ہو گئے تھے، ہاں پھر کائنات کے امام فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، لمن غیر بعدی، لمن غیر بعدی۔ جب کائنات کے امام کو بتایا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی جو دین آپ دے کر گئے تھے نا، انہوں نے دین میں اضافہ کیا، انہوں نے دین میں بدعت خرافات سر انجام دی، اور انہوں نے یہ سمجھا محمد رسول اللہ دین پورا نہیں کر گئے، ہم نے دین کے اندر اضافہ کر دیا ہے، جس کو بدعت حسنہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اچھا بدعتی ہو دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ او بدعتیو، میرے دین کو بدلنے والوں، آج محمد کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے بھائیوں بدعتی بندے کا یہ انجام ہوگا۔ خطبہ پورا ہو گیا، 5 چیزیں بیان کی، کتنی؟ کہتے ہیں نا 5 تن پاک، کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا اگر 5 تن پاک ہے باقی ہستیاں پھر معاذ اللہ نہ پاک ہے۔ اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ 5 تن نہیں، سارے تن پاک نے۔ کینے سارے تن؟ بلند آواز بولو، سارے تن، سارے تن، سارے تن پاک نے۔ اچھا 5 آج 27 اکتوبر کے خطبہ جمعہ کے اندر 5 چیزیں بیان کی ہیں، کون کون سی بلا؟ اسحاق بھائی ماشاءاللہ نمبر لگاؤ، مصطفیٰ بھائی نمبر لگاؤ۔ بس یہ ہے میری محنت جن کو ریت کے ذروں میں ملانے کی مثال ہے۔ اور بھائی پہلا خائن بندہ، خیانت کرنے والا، بکاری پیشہ ور، جھوٹی تہمت لگانے والا، جھوٹی نیکی کا کام، نیکی کی ترغیب، نیکی کی دعوت دینے والا اور خود نیک کام نہ کرنے والا، لوگوں کو برائی سے روکنے والا اور خود برے کام سے نہ رکنے والا، اور 5ویں نمبر پہ دین میں بدعت پیدا کرنے والا۔ آپ کو میرے بھائیوں یہ لوگ جو ہے نا رب کی جہنم میں جائیں گے جب تک
میرا اللہ چاہے گا یہ جہنم میں رہیں گے، جب تک میرا رب چاہے گا یہ عذاب بھگتیں گے۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں، بدعتی بندہ، مشرک بندہ، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ میرے قرآن کا فیصلہ، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ مشرک بندہ ہمیشہ جہنم میں۔ یہ جو باقی جو دوسرے گناہ ہیں نا، یہ اپنی سزا بھگت کے پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک نہر ہے، اس کے اندر ان کو غوطہ دلایا جائے گا۔ یہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہیں تو اس کی جب شاخ اور تنکا نکلتا ہے کس طرح وہ تر و تازہ ہوتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کا حال ہوگا۔ پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ ثابت کی ہویا کہ شرک تو علاوہ جڑے سے گناہ کرنے ہیں نا، او بھائی جہنم دے اندر لتر پولا کھانا پائے گا۔ کی دعا کرو اللہ ان لوگوں کے اندر ہمارا تمہارا شمار نہ کرے، اللہ ان گناہوں سے بچا کے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔